بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول شاہ من از قلم یمنی وکی قسط نمبر 5 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ زیان اس رزلٹ ڈے پروگرام میں بیزار سا بیٹھا تھا۔ اسے اسپیچ کا کہا تو اس نے معذرت کر لی۔ وہ کون سا سچ میں ایجوکیشن آفیسر تھا جو اسپیچ دیتا؟ اسٹوڈنٹ کو پوزیشن لینے پر ٹرافی دینے کے لیے اس سے کہا تو اس پر بھی اسی طرح سیٹ پر جم کر بیٹھا معذرت کر گیا۔ سب نے حیرت سے اس روڈ بیزار بندے کو دیکھا۔ اگر کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو آیا کیوں تھا؟ مگر وہ نوابوں کی طرح ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا رہا اور پھر پروگرام مزید لمبا ہوتا دیکھ ہیڈ سے بات کر کے آفس میں جا بیٹھا۔ معذرت سر، اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو میں پہلے آپ کی بات سن لیتی ہوں۔ اس کے اس طرح اکیلے آفس میں جا کر بیٹھنے کا سن کر وہ پریشان ہوئی کہ کہیں اس بات کو بعد میں ایشو نہ بنا لیا جائے۔ اٹس اوکے، ٹیک یور ٹائم، بٹ ہو سکے تو ذرا جلدی فری ہوں۔ آپ نے جو کہا کہ ان اسٹوڈنٹ کے لیے منتھلی اناؤنس چاہیے، مجھے اس کی ڈیٹیل چاہیے۔ زایا نے اسے تسلی دی تو وہ باہر چلی گئی۔ ویسے بھی داجان کی نظر میں ایک نکما ہی تھا۔ یہ لاسٹ ٹائم ہے بس زیان۔ وہ آفس کے صوفے پر بیٹھا بڑبڑا رہا تھا جب اسے آفس کے دروازے پر ہی دو نسوانی آوازیں سنائی دی۔ غزال آپی، یہ جو فارس بھائی کے فرینڈ چیف گیسٹ بن کے آئی ہیں نا، اسی نے مجھے نکالا پچھلی جاب سے بھی۔ اب یہاں بھی مجھے دیکھا تو میری جاب جو ابھی کنفرم بھی نہیں ہوئی ختم ہو جانی ہے۔ یہ حالہ کی آواز تھی۔ زیان نے اس کی بات پر لب بھینچے۔ نہایت ضدی لڑکیاں، مہینہ بھی نہیں ہوا اور یہاں جاب کرنے آ گئی۔ وہ خود سے بولا، او ہو، یہ تو مسئلہ ہوگا پھر۔ میم تو پہلے ہی بڑی مشکل سے اس ٹرائل کے لیے مانی ہے، وہ تو فوری عمل کریں گی۔ غزالہ پریشانی سے بولی، اچھا وہ اس وقت اسٹیج پر نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے چلا گیا شاید۔ تم بس آفس میں بیٹھو، باہر مت آنا، ہم پھر فوری سے ہی بات کریں گے۔ غزالہ نے اسے تسلی دی اور اس کے اندر آنے کا سن کر زیان صوفے سے کھڑا ہوتا سینے پر بازو لپیٹے عین دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو زیان کو سامنے دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ چہرے پر بجلی کسی تیز سے نقاب کیا، ایسے کہ زیان اس کی ایک جھلک بھی صحیح سے دیکھ نہیں پایا۔ تو تم باز نہیں آؤ گی؟ زیان کا سنجیدہ جملہ اسے پریشان کر گیا۔ دیکھو، مجھے جاب کی ضرورت ہے، آگے پڑھائی میں آسانی ہوتی ہے اور وقت بھی اچھا گزرتا ہے۔ میں گھر میں اکیلی بیٹھے بیٹھے پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے شاید پہلی مرتبہ زیان سے اپنی ذاتی نوعیت کی بات کی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ میں نے اب تک جتنی بھی بار بدتمیزی کی ہے نا، اس سب کے لیے سوری۔ میں سب الزام اپنے سر لے لیتی ہوں۔ آپ سے صرف میں ہی بدتمیزی کرتی رہی ہوں اور میں ہی بری ہوں۔ اس جاب کے لیے پچھلے کئی دن سے بہت محنت کر رہی ہوں، پلیز۔ حالانکہ سارا غرور اور تنتنا کہیں باپ بن کر اڑ گیا تھا۔ ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے والا حساب کیے وہ چاہے دل میں زیان کی ہر جگہ نازل ہو جانے کو خوب کوس رہی تھی، مگر زبان پر معذرت اور عاجزی کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ دل سے تو ہرگز نہیں مان رہی ہوگی تم؟ زیان نے بغور اسے دیکھتے جیسے اس کے اندر میں سچائی کو کھوجنا چاہا۔ آپ نے میرے دل کا اچار ڈالنا ہے، زبان سے تو مان رہی ہوں نا؟ حالہ نے بے چارگی سے کہا تو زیان سب ناراضگی غصہ بلائے ہنس پڑا۔ مجھے اتنے کڑوے دل کا اچار ڈال کر اپنی محنت ضائع نہیں کرنی۔ وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ اگر آپ کے چسکے سائڈ پر رکھیں تو یہ جملہ میں نے محاورتاً کہا۔ حالہ نے غصہ دبایا۔ نہ جانے اس انسان کو عزت راز کیوں نہیں آتی تھی۔ دیکھو، مجھے تمہارا یہ ٹیچنگ کرنا پسند نہیں اور مجھے پتا ہے تم اپنی عادت کے مطابق اس بار بھی بحث کرو گی اور میری بات تو بالکل نہیں مانو گی۔ پھر تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری بات مان جاؤں گا؟ زیان کے استحقاق پر بھرے جملوں نے حالانکہ ایک پل کے لیے بولتی بند کی۔ جی چاہا سب بھلائے، اس کی خوب عزت افزائی کرے۔ آخر رشتہ کیا ہے؟ یوں بول رہا ہے جاب کرنا نہیں پسند۔ میں آپ کی عزت کر رہی ہوں، سوری بھی کر رہی ہوں۔ کیوں مجھے بدتمیزی پر اکسا رہے ہیں؟ حالہ نے خطرناک تیوروں سے گھورا تو زیان جلدی سے چپ ہوا۔ اوکے، ایسا ہے کہ یہاں اپنی فیملی کا سب سے چھوٹا لڑکا ہوں جو یونین سے فری ہو کر انجوائے کرنا چاہتا تھا، مگر نکما سمجھ کر اس بوگس کام میں لگا دیا، تو میں بس اب فیملی بزنس جوائن کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حالہ نے بیزاری سے اس کی بات سنی جس کا اسے لینا دینا نہیں تھا۔ تو میں دوبارہ آؤں گا نہیں، تمہاری جاب کہیں نہیں جائے گی، مگر ایک شرط ہے۔ زیان نے مطلب کی بات اب نکالی تھی۔ حالہ نے مجبوراً شرط کی بات پر سوالیہ نظروں سے اسے اب جب کبھی سامنا ہو آرام سے اور نرمی سے بات کیا کریں گے، لڑائی نہیں ہوگی۔ زیان کی شرط پر اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی اور احسان لگا کر ٹھیک ہے کہا۔
اس طرح میری بات مانتی کتنی اچھی لگ رہی ہے بتا نہیں سکتا۔ زایا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کی بات پر حالہ کا پارا ہائی ہونے لگا، مگر وہ سب سے لب بینچ گئی اور تیزی سے وہاں سے نکلی۔ یا اللہ، اس بےہودہ بے شرم بندے سے دوبارہ کبھی میرا سامنا نہ کروانا۔ وہ باہر نکل کر اللہ سے التجائیں کرتی غزالہ کی طرف بڑھ گئی اور زایان اتنے دن بعد پھر سے ہلکا پھلکا سا مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھا۔ اب تو سب اچھا سا لگ رہا تھا۔ دیا کا سن دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ اسے اچانک بس اسٹاپ پر سپرے کر کے بے ہوش کیا گیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ بے خبر تھی۔ نیما آنکھوں کو پورا زور لگا کر کھولنے کی کوشش کرتے اس نے دھندلایا ہوا منظر یاد دیکھ کر اپنی حالت کا اندازہ لگانا چاہا۔ کمرہ حد سے زیادہ چھوٹا تھا، نیم اندھیرا تھا، کھڑکیوں پر شیٹ چڑھا کر روشنی کا راستہ بند کیا گیا تھا۔ اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو وہ قید پرندے کی طرح پڑپڑانے لگی۔ ہاتھ پاؤں بندھے تھے اور وہ ایک پرانے سے سنگل بیڈ پر پڑی تھی۔ منہ پر نہایت سختی سے بندی پٹی کی وجہ سے آواز نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے سسک پڑی۔ کمرے میں عجیب سی بدبو تھی جو یقیناً شراب کی تھی اور ہر وقت بکھرا گند اس کا دل متلانے لگا تھا۔ اس کی ضد اسے کہاں لے آئی تھی اور امریکہ آنے کے بعد سے ہی وہ باپ سے کیے وعدے بھی بھولتی جا رہی تھی۔ احتیاط کرنا، اپنا خیال رکھنا، کسی پر بھی اعتبار مت کرنا، غیر ضروری کاموں میں مت گھسنا، کسی سے مت لڑنا، اپنا پردہ پورا رکھنا، ان میں سے کچھ بھی صحیح سے نہیں کر پائی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی پاکستان میں وہ بہادری دکھا سکتی تھی۔ اس کے پاس باپ کا ساتھ تھا، فارس اور اکرام جیسے بھی تھے ڈھال تھے۔ اسے پتا تھا کسی مصیبت میں پھنسنے سے پہلے ہی اس کو بچا لیا جائے گا۔ یہاں اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اب جب وہ صبح سے اس عجیب کمرے میں پڑی تھی، آدھا دن گزر گیا، شاید کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ دیا غائب ہے، شاید اسے کوئی ڈھونڈے بھی نہ، شاید وہ یہاں پڑے پڑے مر جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی ضد اس کی سزا بن گئی تھی۔ حالہ نے بتایا تھا اس کے جانے کے بعد سے بابا نہ سو پاتے ہیں نہ باتیں کرتے ہیں، کھل کر ہنس بھی نہیں سکتے، ہر وقت فکر میں رہتے ہیں۔ اسے اپنے باپ کی بے بسی اب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا باپ دنیا کو جانتا تھا، وہ نہیں جانتی تھی، اب جان گئی تھی۔ وہ غلط تھی، شروع سے اب تک وہی غلط تھی اور غلطیاں کرتی چلی گئی۔ اللہ مجھے یہاں سے بچا لے، وہ ہچکیاں سے روتی اللہ کو پکار رہی تھی۔ اب پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ سالک کی پریشان آواز، احرام صاحب بری طرح ڈر گئے تھے۔ سالک تم پھر کسی مصیبت میں ہو؟ یا اللہ شکر ہے تو نے بس ایک ہی بیٹا دیا ہے، ایسے 2 یا 3 اور دیے ہوتے تو میری زندگی کا کوئی لمحہ سکون سے نہ گزرتا۔ انہوں نے اپنے چچا کو کال ملائی۔ انہیں یقین تھا سالک کا مسئلہ سالک کے نانا کو ضرور پتا ہوگا۔ وہ دونوں پارٹنر جو تھے، ہاں احرام میں تمہیں ہی کال کرنے والا تھا، سالک کو بار بار پیپر کے لیے کالز مت کرنا، وہ بہت اپسٹ ہے اس وقت، سیا کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے اور وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ وہ تیزی سے بولے تو احرام بھی فکر مند ہو گئے، اور ضرور وہ سالک کے ہی جاننے والے ہوں گے۔ دیکھ لیں آپ، ایک بار خود بھی موت کے منہ سے بچا ہے اور اب اس معصوم لڑکی کو پھنسا دیا۔ وہ بری طرح پریشان ہونے لگے۔ وہ کچھ کر لے گا، تم ابھی تک اپنے بیٹے کو سمجھ نہیں پائے۔ وہ دوسرے رئیسزادوں کی طرح ماماز بوائے نہیں ہے، وہ مار کھا بھی لیتا ہے، مارتا بھی ہے، اس کی پرسنالٹی میں سب پرفیکٹ ہے۔ وہ الٹا سالک کی سائڈ لیتے کال کاٹ گئے تھے۔ مجھے پرفیکٹ بیٹا نہیں چاہیے، مجھے بس میرا بیٹا ہر مصیبت سے محفوظ چاہیے، اور یہ بات نہ میرا بیٹا کبھی مانے گا اور نہ اس کے گرینڈ پا۔ احرام صاحب بے بسی سے سالک کو کال کر رہے تھے جو مسلسل اگنور کر رہا تھا، اور پھر میسج بھیجا، پاپس پیپر کا ٹائم اب ہے، یار تنگ نہیں کریں۔ وہ احرام کی سانس قطرے بحال ہوئی، یعنی وہ ٹھیک ہے؟ میرے جن کال اٹھاؤ، بھاڑ میں گیا پیپر، تمہیں کوئی ہیلپ چاہیے تو مجھے بتاؤ۔ انہوں نے جواباً ٹائپ کر کے بھیجا اور اس کا وہی ہمیشہ والا جواب تھا، I'll handle on my own۔ سالک اپنا معاملات میں کسی کو گھساتا کب تھا، اپنے طریقے سے ہی چلنا تھا اسے۔ ہم نے نمبر کی لوکیشن ٹریس کر لی ہے، یہ بائک ریس والی لوکیشن سے دوسری سمت ہے۔ مارسیل کے میسج پر سالک جو گاڑی میں اسٹیئرنگ پر ماتھا رکھے آنکھیں بند کیے ایک جگہ ساکن بیٹھا تھا، جلدی سے سیدھا ہوا۔ سالک نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا اور جوش کو کال ملا کر بندے بھیجنے کو کہا۔ لوکیشن جس طرف کی ملی تھی، اس طرف جو اڈا تھا وہ جوش کو ایک بندہ پہلے بتا چکا تھا۔ سالک نے گاڑی اسی طرف موڑ لی۔ ٹریس کی ہوئی لوکیشن حرکت میں تھی۔ وہ چونکا، کیا دیا کو کہیں اور لے جایا جا رہا تھا؟ گاڑی ایک نہایت رش والی جگہ پر رکی۔ یہ کوئی مچھلی بازار تھا، بند اور تنگ گلیاں اور ہر طرف لوگوں کا شور، گوشت، مچھلی کی بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔
سالک نے ماسک نکال کر لگایا اور گاڑی سے اتر کر پیدل چل پڑا، مگر مسلسل موو کرتی لوکیشن پر وہ ٹھٹک کر رکا۔ لوکیشن بالکل قریب کی تھی، مگر اسے یہاں دیا کے حلیے کی کوئی لڑکی دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ شام ہونے والی تھی۔ دیا کو کڈنیپ کر کے اس کے پاس تو نہیں رہنے دیں گے۔ سالک نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ لوکیشن بالکل قریب کی ہو چکی تھی۔ سالک کے ساتھ سے ہی بلیک ہوڈی والا بندہ سر ڈالے گزر رہا تھا۔ سالک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے روکا۔ وہ حیرت سے سالک کا منہ دیکھنے لگا۔ ویئر از دا گرل؟ وہ بندہ نفی میں سر ہلاتا رہا۔ کیا بات کر رہے ہو لڑکے؟ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتا۔ سالک اس کا گریبان پکڑے منہ پر پنچز مارتا اس کی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ لوگ جمع ہونے لگے اور شور سا مچ گیا۔ اس بندے کو سالک نے پیچھے دھکا دیا تو وہ زور سے زمین پر جا گرا۔ اس کی ہوٹی کی پاکٹ سے سیل نکل کر زمین پر گرا۔ سلور بلیک موبائل دیا کا تھا۔ سالک نے جلدی سے موبائل اٹھایا۔ Hey you bastard, how dare you to beat me you؟ وہ بندہ بری بری گالیاں دیتا چیخ رہا تھا۔ سالک موبائل لے چکا تھا، سمجھ گیا تھا انہیں بھٹکانے کے لیے اس بندے کو یوز کیا گیا تھا۔ سالک نے دونوں ہاتھ اٹھا کر قدرے پیچھے کیے اور جھنڈ کو چیرتا وہاں سے نکلا۔ بندہ ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ ایس ویئر آر یو؟ کم ہیئر۔ جوش کی کال تھی، وہ کہیں بلا رہا تھا۔ سالک کسی بازار میں سے تیزی سے بھاگتا چیزوں سے اور لوگوں سے ٹکراتا آگے بڑھ رہا تھا۔ زیان لیپ ٹاپ سامنے رکھے وہ سب فائلز بیزاری سے چیک کر رہا تھا جو آفس جوائن کرنے کے اعلان پر سائن نے دی تھی۔ یہ سب اچھے سے سمجھو، پڑھو، کچھ سمجھ نہ آئے تو ہم میں سے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ آفس جوائننگ سے پہلے یہ سب پتہ ہونا ضروری ہے۔ سائن کے اس طرح کہنے پر اس نے تب تو جلدی سے USB لے لی تھی، مگر اب جمائیاں لیتا بیزار ہوا جا رہا تھا۔ آج کل پھر سے رشتے کے صدمے کی وجہ سے دی جان اور باقی سب سے بھی بائیکاٹ چل رہا تھا، مگر اب کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ جب سے اس کا رشتہ ہوا تھا یہ دورہ اکثر لگ جاتا تھا۔ اس کے سیل پر پورے 1 ماہ بعد خود سے ببلی کی کال آ رہی تھی۔ وہ چونکا۔ ہیلو ببلی، سناؤ، خوشخبری ہے کیا؟ زیان بے صبری سے بولا۔ زیان صاحب جی، آپ عزا بی بی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ ان کی کالز لیتے ہیں نہ میسج کا جواب دیتے ہیں۔ ببلی نے الگ راگ لاپا۔ زیان جل بھن گیا۔ اور یہ بات تمہیں اس شریف اور دنیا کی بہترین بیوی نے بتائی؟ اسے شرم نہیں آئی منگیتر کے بارے میں ایسا سب کو بتاتے ہوئے؟ زیان نے الٹا ناراضگی کا اظہار کر کے ببلی کو بوکھلا دیا۔ نہیں صاحب، وہ تو جی اپنی کزنز کو بول رہی تھی۔ کیونکہ ببلی کچھ بولتے بولتے زیان کے کان کھڑے ہوئے۔ کیونکہ کیا؟ دیکھو جو بھی ہے جلدی بتاؤ۔ اب ویسے بھی دی جان کہہ رہی تھی تمہیں بلوائیں، بہت لمبی چھٹی ہو گئی، اور اگر تم میرا کوئی بھی فائدہ کیے بنا آئیں تو حشر بگاڑ دوں گا۔ زیان جوش سے بولتا ببلی کو دمکا تھا۔ صاحب وہ آپ سے اب بیزار ہونے لگی ہیں۔ وہ بول رہی تھی آپ کے جیسا بندہ ساری زندگی کسی کی پرواہ نہیں کر سکتا، آپ بس اپنی مرضی سے جینے والے بندے ہیں۔ عزا کی روشن خیالات سن کر زیان کے اندر تک ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ نالائق ہے بھائی، پھر تو نفسیات پڑھ رہی ہے اور یہ نہیں سمجھ پائی مجھے اس سے محبت ہوتی تو مجھ سے زیادہ کیئرنگ بندہ کوئی نہ ہوتا۔ زیان بالوں میں انگلیاں چلاتا مسکرایا، اور وہ کتنا سچا تھا یہ تو اسے جاننے والے بھی جانتے تھے۔ ان کی آج کل اپنے کزن جو باہر سے آئے تھے ان سے کافی دوستی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سول میٹ وہ بنے ہوئے ہیں۔ ببلی نے منہ بگاڑ کر کہا تو زیان نے کہکا لگایا۔ سول میٹ ہوتا ہے، زیان نے ایکسنٹ کے ساتھ الفاظ ادا کیے۔ اب بس تم آنے کی تیاری پکڑو، میرے لیے اتنا کافی ہے، باقی کام وہ لوگ خود کریں گے۔ زیان نے خوشی سے پاگل ہوتے کہا۔ ببلی نے کال کاٹی۔ اس کے زیان صاحب تو پاگل تھے جو اتنی اچھی لڑکی کے دل بدلنے پر خوش تھے۔ وہ افسوس کر سکتی تھی۔ حالہ میری حالت، تم کب میری بنو گی؟ وہ حالہ کو سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ سکڑی سمٹی سی نیم بے ہوش پڑی تھی، رو رو کر آنسو جیسے خشک ہو گئے تھے۔ اسے لگ رہا تھا یہاں پڑے جیسے صدیاں گزر گئی ہوں۔ دروازے پر ہوتی کھٹ پٹ سے اس کا پورا جسم خوف سے تھرا اٹھا۔ اندر کوئی جوان مرد آیا تھا۔ سفید چہرے پر سنہری ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور آنکھیں سنہری براؤن مگر حد سے زیادہ سرخ تھی۔ اس کے دیکھنے پر ہی دیا کا دل کانپا۔ اس کا ماسک تو چہرے پر تھا نہیں، اس کا اسٹالر بھی بس سر پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے سسکی۔ وہ بندہ آگے بڑھا۔ ایسا لگتا ہے تمہارا بوائے فرینڈ اتنا وفادار نہیں، کوئی بھی تمہیں بچانے نہیں آیا، بیچاری لڑکی شام ہو چکی ہے۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ آئی ڈونٹ ہیو بوائے فرینڈ۔ دیا خشک لبوں کو بمشکل حرکت دے پائی تھی۔
پھر وہ گالی کون ہے تمہارا؟ کہیں تم رات گزارنے والی لڑکی تو نہیں؟ کیا ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر دیا کے بال مٹھی میں دبا کر چٹکتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور اس کے منہ پر اتنی شدت سے تھپڑ مارا کہ اس کا نازک گال اندر سے پھٹ گیا اور منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ خون اور ذلت کے مارے اس کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ آئی ڈونٹ نو اینی ون، پلیز لیو می، دیا نے روتے ہوئے التجا کی اور وہ پاگلوں کی طرح گھسیٹتا بیڈ سے زمین پر پھینک چکا تھا۔ اس کے بال کھل کر اس کے گرد بکھر گئے تھے، وہ بے پردہ ہو چکی تھی، وہ ذلت سے گڑ گئی تھی۔ مجھے بتاؤ، وہ لڑکا پولیس کا سپائی ہے یا اس کی گینگ ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ وہ بہت چھوٹا ہے، وہ کیسے مجھے ہرا سکتا ہے؟ اس گالی نے میرے گروپ کو توڑ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح دیا سے سالک کے بارے میں کچھ بھی سننے کے لیے اسے مار رہا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، ناک سے خون بہنے لگا تھا، منہ سے بھی وہ خون اگل رہی تھی اور لگتا تھا اس کے جسم کی جلد پھٹ چکی ہے۔ باہر اچانک شور سا پیدا ہوا تھا اور قدموں کی دمک، چیخوں اور گالیوں کی آوازوں میں شامل ہوتی عجیب سی دہشت پھیلا رہی تھی۔ وہ بھی ذرا رکا۔ دیا کے بال مٹھی میں جکڑے تھے اور وہ موم کی گڑیا کی طرح سر گرائے جیسے سولی پر لٹکی تھی۔ جوزف! سالک اسے دیکھ کر دھاڑا تھا۔ جوزف نے دیا کے بالوں سے ہاتھ ہٹایا اور وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح زمین پر گری۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ ہر! اسے چھونے کی ہمت کیسے کی تمہاری؟ میں تمہارے گندے ہاتھ جلا دوں گا۔ وہ تیر کی طرح اس کے سر پر پہنچا اور اس کا گربان پکڑتا گھونسوں کی بارش کر گیا۔ وہ جنونی سا ہو رہا تھا۔ چند لمحوں میں اس نے جوزف کو سنبھلنے کا موقع دیا بنا اس کے منہ کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی تھی، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی، اس کے کچھ دانت تک گرا دیے تھے۔ سالک کے اپنے ہاتھ زخمی ہو رہے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بال پسینے سے بھیگ کر ماتھے پر بکھر چکے تھے اور آنکھوں میں وحشت بھری تھی۔ یو ڈیئر ٹو ٹچ ہر، آئی کل یو! وہ مسلسل چیختا پاگل لگ رہا تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں کی ہڈیاں توڑ دیں۔ اس سب میں اسے یہ بھی بھول گیا تھا کہ اسے دیا کو سنبھالنا چاہیے۔ پولیس ریڈ، وی ہیو ٹو گو! جوش نے اسے آ کر اطلاع دی اور اپنے سب بندے سمیت وہاں سے نکل گیا۔ سالک نے آگے بڑھ کر دیا کے بال سمیٹ کر اس کا خون سے بھرا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں ضبط اور تکلیف سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر اس نے بے اختیار دیا کو گلے سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری ڈی، اٹس مائی فالٹ، آئی ایم سوری! اسے خود میں بینچے وہ بار بار یہی دہرا رہا تھا۔ دیا بے ہوش ہو چکی تھی۔ سالک، ہم اسے کسی اچھے ہاسپٹل لے جا سکتے ہیں، بچی کی حالت ٹھیک نہیں۔ وہ دیا کو اپنے گھر لے آیا تھا اور احرام اسے سمجھا کر ضد چھوڑنے لگے مگر وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ میں اسے کہیں بھی اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو یہیں بلوائیں۔ اگر اس ٹائم سے اکیلا چھوڑا تو پوری دنیا کے لیے ٹراماٹائز ہو جائے گی۔ سالک کی بے چینی اور پریشانی کی کوئی حد نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تم تو ریلیکس کرو، اتنی اپسٹ کیوں ہو؟ وہ اب سیو ہے۔ ماریا نے اس کے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے پیار سے اس کا گال چوما۔ انہیں سالک کا یہ میچور سا روپ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے نانا اس کی حالت سے محظوظ ہو رہے تھے جو مسلسل پیشانی سے ماتھا رگڑ رہا تھا۔ اس لڑکی کو نہ شوق ہے اکیلے گھومنے کا، صبح صبح اکیلی جاب پر نکل گئی۔ وہ اب صوفے پر بیٹھا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ تم پری چلی گئی ہے پھر تو؟ احرام ڈاکٹر کو کال کرتے اسے جتانے لگے۔ میں اسے دیکھا ہوں موم، کیا وہ ہوش میں ہے؟ سالک پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ بھائی، رات سے 100 بار اسے دیکھ چکے ہو، اب پوچھنے کا تکلف مت کرو۔ اس کے نانا نے اسے چھیڑا۔ وہ سر ہلاتا چل پڑا۔ او مائی گاڈ، سالک کتنی کیئر شو کر رہا ہے، پہلی بار اسے اتنا سینسیٹیو دیکھ رہی ہوں۔ ماریا خوشی سے پاگل ہونے کو تھی۔ سالک کل سے مجھے ڈینائی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اسے بس فکر ہے کیونکہ وہ چھوٹی اور کم عقل ہے۔ پاگل کو احساس ہی نہیں وہ کتنی اسپیشل ہو چکی ہے اس کے لیے۔ احرام کال سے فارغ ہو کر آئے تو وہ مسکرا کر بولے، وہ اتنا بچہ بھی نہیں، بس وہ مانے گا نہیں۔ نانا نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ سالک از گرون سو ویل۔ ماریا ہنس کر بولی، ان کا وہ ضد کرنے والا، اپنی منوانے والا اور کبھی کبھی لاڈ اٹھوانے والا بیٹا کل سے کسی سمجھدار آدمی کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ وہ دیا کے لیے کسی صاحبان کی طرح بن گیا تھا، پر وہ اسے محبت کہنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس پر پرتعیش بڑے سے کمرے میں مخملی پرسکون بستر پر آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ کمرہ بہت بڑا کھلا تھا، دیواریں شیشے کی تھی مگر ان پر پردے دیے گئے تھے۔ آف وائٹ اسکائی بلو کلر کمبینیشن کا یہ کمرہ ہلکی سی خوشبوؤں سے بھرا تھا جس سے اعصاب پر بہت اچھا اثر پڑتا تھا، مگر دیا ابھی بھی ذہنی طور پر اس گندگی بھرے چھوٹے کمرے میں تھی جہاں اکیلی اور خوف زدہ وہ ایک پورا دن سانس اٹکائے
پڑی رہی تھی۔ اسے ابھی بھی خود پر اس غلیظ نظروں کا احساس ہوتا تھا اور جسم میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ بے چین سی پڑی، سسکنے لگی۔ دروازہ کھلا تو اس نے بھی آنکھیں کھولی اور دل عجیب سے خوف میں لپٹا تھا۔ کیا وہ ساری زندگی قدموں کے چوپ سے، دروازے کی آواز سے ڈرتی رہے گی؟ سالک دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا۔ وہ چھت پر لٹکے مدھم روشنیاں پھیلاتے فانوس کو تک رہی تھی۔ ڈی آر یو اوکے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا پر اس کی حالت پر اسے مزید دکھ نے گھیر لیا۔ دیا نے اس کی آواز پر آنکھیں مینچ لیں۔ کل نہ جانے وہ کس حال میں ملی ہوگی اسے، پردہ تو اتر گیا ہوگا۔ وہ بے ہوش تھی اور اب جب آنکھ کھلی تو اس کے وجود پر ریشمی ہلکا پھلکا ڈھیلا سا نائٹ ڈریس جیسا گاؤن تھا۔ اس کے اپنے کپڑے کہاں تھے؟ وہ کس حال میں سب کے سامنے آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی اور یہی بات اسے تڑپا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر، تکلیف اور شرمندگی کے تاثرات پر سالک نے لب بھینچے۔ تم سیف ہو، سوری میں تمہیں نہیں بچا سکا، مگر ایسا بھی نہیں کہ تم اس طرح نظریں بھی نہ ملا ہو سکو۔ تمہیں پولیس نے بچا لیا تھا، تمہاری عزت محفوظ ہے اور بحفاظت یہاں پہنچایا گیا۔ سالک کے تیز دماغ نے اس کا جیسے خوف بھانپ لیا تھا۔ وہ اپنا ذکر گول کرتا سب پولیس کے نام کر گیا۔ اس کو بچا کر یہاں لانے تک اس نے اپنا آپ چھپا لیا۔ دیا کے کھچے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ آنکھیں گھما کر سالک کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت بے رحم، اس نے مجھے بہت مارا۔ وہ اپنی تکلیف نہیں بھول پا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ سالک لب کچل کر رہ گیا۔ مجھے بابا پاس جانا ہے پلیز۔ وہ رونے لگی۔ سالک نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کے گرد لپٹے ریشمی سٹولر کے ایک کونے سے اس کے آنسو جذب کیے۔ آئی ایم سوری ڈی، وہ بس یہی کہہ پایا۔ اسے یہ احساس بری طرح کھا رہا تھا۔ یہ سب ساری کی وجہ سے جھیلا تھا دیا نے۔ یہاں سب برے، تم سب برے ہو۔ دیا کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ غصہ ابھرا تھا۔ دیکھو ڈی، کوئی تمہارے بارے میں نہیں جانتا، تمہارے دوست، ڈوروم یا کالج کے لوگ، اور کچھ ایسا ہے بھی نہیں کہ بات کی جائے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تم ٹھیک ہو اور اپنے زخموں سے مکمل ٹھیک ہونے تک یہیں رہو، زیادہ مت سوچو۔ اس پر بلینکٹ سیٹ کر کے وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتا بولا اور اسی انداز میں ہی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بے حس پتھر انسان، اسے احساس ہی نہیں یہ سب میں نے اس کی وجہ سے جھیلا۔ اسے کیا لگتا ہے کچھ نہیں ہوا؟ یہ وہاں ہوتا تو اسے احساس ہوتا میں نے کتنی تکلیف جھیلی ہے، مجھے کتنی ذہنی اذیت دی گئی۔ سن دل انسان، وہ دل میں سالک کی لاپرواہی پر کرتی سسکنے لگی۔ زیان یار پلیز، میری اس کزن کی جاب رہنے دینا، میری بہن تو میرا دماغ کھا گئی ہے۔ فارس اور زیان ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ یونی کے بعد آج ملنے کا پروگرام بنایا تھا۔ جب باتوں کے دوران اچانک فارس نے کہا، میں تو اب انوالو بھی نہیں ہوں، ڈونٹ وری۔ ویسے تمہاری سسٹر کی سپورٹ پر ہی تمہاری کزن پر جاب کر پا رہی ہے، ورنہ اسکول میں اس کی جاب پاسبل نہیں تھی۔ زیان نے ابرو جھکا کر فارس کو کہا، یار چھوڑو، ہم نے بہت سمجھایا اکرام بھائی کو تو جاب کرنا ہی نہیں پسند، پہلے بہن کی ضد کے آگے چپ ہوئے، اب اس کے لیے۔ خیر جب ہمارے گھر آئے گی تو پھر بھول جائے گی جابس۔ فارس بے خیالی میں بولتا چلا گیا۔ زیان ٹھٹکا، کیا مطلب تمہارے گھر؟ زیان کا سارا دھیان اس بات کی طرف تھا۔ مطلب یہ شادی کے بعد اکرام بھائی کی فیانسی ہے نا وہ۔ فارس نے اپنی بات کی وضاحت کی اور زیان کو لگا پورے ہوٹل کی بلڈنگ اس کے سر پر آ گری ہو۔ شوق میں وہ منہ کھولے فارس کا منہ دیکھنے لگا جہاں مذاق کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ فارس کو اس کا یہ انداز حیران کر گیا۔ نہیں مطلب سیریسلی تم نے کبھی پہلے ذکر نہیں کیا، آئی مین ٹو مچ ایج ڈفرینس۔ زیان نے گڑبڑا کر بے ترتیب جملے بولے۔ فارس ہنسا، پہلے کبھی فیملی پر بات بھی تو نہیں ہوئی نا، اور ایج کا کیا ہے یار، ان کی مدر ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، میری امی نے انہیں سنبھالا، ہمارے ماحول کو اچھے سے جانتی ہے، امی کی خواہش تھی، بلکہ امی تو چھوٹی بہن کا میرے لیے کہتی تھی، پر خیر دیکھا جائے گا میری چھوٹی کزن تو بات کرے بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے۔ فارس نے جھرجھری لے کر بتایا، پناہ تو اس محترمہ کی باتیں بھی مانگنے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن شاید یہ اسپیشل علاج صرف میرے لیے ہے، مقرر کر رکھا ہے کنی نے۔ زیان نے دل میں جل کر کہا، اسے فارس بھی زہر لگ رہا تھا اس وقت۔ جی چاہا ٹیبل الٹ دے اور اس کا گربان پکڑے اور دو لگا کر کہے، تم سب ہی کڑوی زبان والے ہو، جب بولتے ہو دل توڑ دیتے ہو۔ پر ضبط کرنا پڑا۔ سالک کی ساری فیملی اسی نازک پھول کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی، اتنی کیئر اور پیار پر دیا بھی بہتر ہونے لگی تھی، مگر سالک اب اس کا سامنا بہت کم کرتا تھا۔ وہ بس اس سے سونے پر اسے جا کر دیکھتا، ورنہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتا اسے اگنور کر رہا تھا۔ اسے تو اس رات والی بے اختیاری پر بھی خود پر غصہ تھا، کیوں وہ اتنا پاگل ہو گیا تھا۔ دیا کمرے میں اکیلی پڑی تھی، پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سالک کی فیملی اس کی 20ویں سالگرہ کی تیاریوں میں بزی تھی۔ وہ جھجک کر کمرے سے باہر نکلی۔ لاکھ سب نے توجہ دی،
ہو مگر پرایا ہی گھر تھا، پرائے لوگ تھے، اس کی شرم اور جھجک ویسی ہی تھی، وہ فرینک نہیں ہو پائی تھی۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلی۔ گھر تھا یا محل اتنا بڑا اور شیشے کا؟ وہ جس روز سے آئی تھی اب نکل رہی تھی، دھیمے قدموں سے چلتی ہے کمرے کے آگے ذرا رکی، اندر سے سالک کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ اپنے نام پر بے ساختہ رکی۔ میں نے یہ سب اس کے کہنے پر کیا، مجھے اس کا نام ڈیالا بڑا عجیب لگا تھا، اس سے زیادہ اس کی حلیہ۔ میں نے شروع کے سب ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر کیے، مجھے اس کا ضرورت سے زیادہ اعتماد کا عزم اچھا نہیں لگا، اس کا غرور توڑنا تھا۔ اسے سب کے درمیان گرل فرینڈ کہا، مجھے پتا تھا اس کے بعد اس کا سکون برباد ہو جائے گا، مگر وہ کچھ زیادہ ہی تنگ ہو رہی تھی، اتنی کہ وہ خود کو میرے ہی نام سے سب سے بچانے لگی۔ تو مجھے بس فیل ہوا کہ میں سزا ختم کر دوں۔ میں نے اسی طرح سب کے درمیان کہہ دیا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پھر تو اس کھیل کو میں انجوائے کرنے لگا، اسے فلاورز دیتا، اس کو زج کرتا، زج ہونا اور گھبرانا بھی انجوائے کر رہا تھا۔ بس دیا کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، وہ کھیل تھی اس انسان کے لیے، اس بے حس کو اندازہ بھی نہیں تھا اس کے کھیل کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں آئی اور اس نے کتنی بڑی تکلیف جھیلی۔ وہ کمرے میں آ کر بستر پر گری، پوری دنیا اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ خود کو بہت سمجھدار سمجھتی تھی اور کتنی بیوقوف نکلی، استعمال ہوئی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہاں کے لوگوں نے پرانی دیا کو مل کر مار دیا تھا، وہ کتنی دیر روتی رہی۔ سالک اپنے نانا کے سامنے سر جھکائے سب بول رہا تھا، اس کے نانا مسکرا دیے، مگر مجھے اس دن اس پر ایک الگ لڑکی کا گمان ہوا تھا، گرینڈ پا۔ جب اس دن وہ لڑکے کے خوف سے سر جھکائے کسی بچے کی طرح خوف زدہ بیٹھی تھی۔ وہ ویسی تو ہرگز نہیں تھی جیسا مجھے بتایا گیا تھا، وہ مغرور نہیں، بدتمیز بھی نہیں، وہ بری لڑکی تو بالکل نہیں تھی۔ مجھے پہلی بار اس پر تب بہت ترس آیا تھا، وہ معصوم ہے، وہ پر اعتماد ہے اور بس وہ کیئر لیس ہے، نہ سمجھ ہے۔ سالک نے لب کچلے اور گہرا سانس بھرا، دل میں ایک بوجھ تھا جو وہ آج گرینڈ پا کے سامنے ہلکا کر رہا تھا۔ اس کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس کا موبائل اٹھایا، اس کا ڈیٹا نکالا، اس کی پرائیویٹ چیزیں تھی۔ یار گرینڈ پا، اس لڑکی نے مجھ سے وہ کام کروائے جو میں نے کبھی نہیں سوچے تھے۔ ایک لڑکی کا موبائل، سیریسلی؟ آئی واز ٹوٹلی لاسٹ۔ میرا غلط مقصد نہیں تھا، مجھے بس اسے کھل کر دیکھنا تھا، اور شاید وہی لمحے تھے جب میں اس کا اسیر ہوا۔ وہ ساحرہ ہے، اس نے مجھ سے وہ کام کروائے جن کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بہت خالص ہے۔ کیا ہے وہ لڑکی؟ سالک واقعی کسی شہر میں جکڑا ہوا لگ رہا تھا۔ ایسا ہے کہ تم اپنے ایموشنز میں بہت بری طرح ایماندار ہو۔ کوئی بات نہیں لڑکے، محبت ہو جانا ٹھیک ہے، اسے جانے مت دینا۔ اس کے نانا نے ہنس کر اس کی پریشانی دور کی۔ وہ بس اپنے بال بگاڑتا رہ گیا۔ میری یہ برتھ ڈے بہت اسپیشل ہونے والی ہے، ڈی بھی ہوگی نا؟ میری لائف کا یہ کمنگ 20 ایئر بہت سویٹ ہے۔ وہ اس پر کھل کر مسکرایا اور بیڈ پر بازو پھیلا کر گر گیا۔ وہ سب کو پاگل کرتا تھا، وہ سب کا دماغ گھما کر رکھ دیتا تھا۔ اس نے سب سے پیار لیا تھا، مگر اب کیا ہو گیا تھا؟ سب کو پاگل کرنے والا خود پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی سے محبت کی تھی اور اس شدت سے کی تھی کہ خود بھی چونک گیا تھا۔ دیا نے ایک پورا دن، ایک پوری رات کانٹیکٹ نہیں کیا، اور جب کیا تو اس کی کمزور آواز اس کے بابا کا دل دھڑکا گئی۔ دیا میری جان، تم ٹھیک ہو؟ وہ بری طرح ڈر گئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں بابا، بس ٹیمپریچر تھا۔ وہ جانتی تھی بالکل ٹھیک ہونے کا جھوٹ بولا تو وہ زیادہ پریشان ہوں گے۔ دیا، بار بار کیوں ٹیمپریچر ہو رہا ہے؟ وہ فکر مندی سے بولے۔ دیا کو آج ان کے لہجے میں بے بسی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ بیٹی کی طبیعت کا سن رہے تھے مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اس نے مشکل سے اس کی روکی۔ تمہاری فرینڈ کو خالہ نے کال کی تھی، اس لڑکی کو تمہارا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیسی دوست ہے، اتنی لاپرواہ؟ وہ ناراضگی سے بولے، اور دیا نے پہلی مرتبہ مروا کی لاپرواہی پر شکر ادا کیا تھا۔ دیا نے اسے کہا وہ روم نہیں آئے گی۔ اس نے کہا اوکے۔ وہ خود کسی ریلیٹیو کے ہاں جا رہی ہے۔ ان دونوں سیمسٹر ایگزامز بریک تھا، اکثر لوگ گھروں کو گئے ہوئے تھے اور یہاں کسی کو کیا پرواہ کوئی کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ بابا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ میں نے بالکل آپ کی پرواہ نہیں کی، میں بہت بری بیٹی ہوں، وہ بولی۔ اسی لیے اللہ نے مجھے سزا دی بابا، میں نے بہت تکلیف اٹھائی۔ وہ دل میں ان سے مخاطب تھی۔ نہیں دیا، میں ناراض نہیں ہوں بالکل، اپنا خیال رکھو، دل لگا کر پڑھو اور احتیاط کیا کرو۔
तुम बहुत लापरवाह हो, वो आदत के मुताबिक इसे समझा रहे थे। दिया सर झुका कर हंसती हुई सुनती हुई, और इस बार वो इन लफ्ज़ों की अहमियत भी जानती थी। हाला ताईजान को पुलाव देने आई थी। जब फारिस भाई ने अचानक पूछा, हाला तुम जायान को जानती हो, मतलब कभी मिली हो? फारिस के दिमाग पर जायान का शॉक्ड रिएक्शन अभी तक जमा था। इसके सवाल पर हाला चौंकी। सब बैठे हुए थे, इकराम भी मौजूद था। जी हाँ जानती हूँ, आपकी फ्रेंड हैं। और ताईजान जब हॉस्पिटल में थी तब मिले भी थे, हाला ने बिना झिझके एतमाद से कहा। आधा जवाब दिया। फारिस इसका चेहरा देख रहा था। नहीं मतलब और कहीं। इन सवालात का क्या मतलब है फारिस भाई? तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं? फारिस तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं? इकराम के सख्त लहजे पर फारिस गड़बड़ा गया। नहीं, वो मुझे ऐसा लगा जायान इसे पर्सनली जानता है। फारिस ने पुरसोच लहजे में जवाब दिया। हाला का दिल धक से रह गया। तो ये सवाल तुम्हें अपने इस दोस्त का गिरबान पकड़कर पूछना चाहिए था, ना कि यूं घर आकर हाला से तफ्तीश करो। इकराम ने तैश भरे लहजे में फारिस को गैरत दिलाई तो वो चुप होकर रह गया। बेशर्म इंसान, बहन की बातें दोस्त से कर ही क्यों रहे थे? तुम्हारा दिमाग तो हमेशा से ही फारिग है। ताईजान भी इसे डांटने लगी थी। हाला बहाने से वहां से खिसकती घर आ गई। ये बंदा मेरे हाथ चढ़ेगा, कत्ल कर दूंगी इसका। हाला ने गुस्से से कॉल लॉग से इसका नंबर ढूंढा और कॉल मिलाई। वो जो उदास सा टेरेस में टहल रहा था, हाला की कॉल पर ठटका। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा मैंने? क्यों मनहूस साए की तरह सर पर मंडला रहे हो मेरे? फारिस भाई से क्या बकवास की तुमने? इसके कॉल अटेंड करते ही हाला बिना लिहाज किए एक गोली की तरह लगी थी। लड़की, तमीज़ का कोई कतरा भी नहीं छोड़ा खुद में तुमने। ज़माने से सुनो तो तुम साथ शरीफ कोई नहीं। सुकून तो मेरा बर्बाद किया हुआ है तुमने। अब तुम्हें क्या तकलीफ पहुंच गई? जायान भी दूब बोला था। सुकून कभी सारी ज़िंदगी मिला है? मुझ पर इल्ज़ाम डाल रहे हो, और ज़माना तुम्हारी तरह मेरा जीना हराम नहीं करता। 2 दिन नहीं चैन के गुजरते हैं कि नाजिल हो जाते हो अजाब। हालत दांत कचकाती जैसे इसे कच्चा चबाने को तैयार थी। बस आ गई ना इसलिए पर काम था तो तुमसे ज़्यादा मीठा कोई नहीं था। गुन्नी चालाक को मासी, तुम दुनिया को पागल बना सकती हो, मुझे नहीं। दिल कर रहा है अभी तुम्हारे घर पहुंचकर सबको तुम्हारी नेक फरमान सुनाऊं और फारिस की फैमिली से भी कह दूं जान छुड़वा लें इस शैतान से। जयान तो पहले ही इसकी मंगनी का सुनकर भड़का हुआ था। मजीद इसके अल्फाज ने आग लगा दी थी। नहीं, ये आग क्यों लग रही है? खामखा अभी मेरे घर आने की हाजत भी रह गई है? फारिस भाई को मेरे बारे में क्या इर्शादात सुनाए कि वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे दोस्त को जानती हो? कोई इन्हें बताए, जानने लायक कुछ है भी नहीं इनके दोस्त में। हाला का पारा हाई होता जा रहा था। ओ बीबी, तुम भी कोई मिस वर्ल्ड का अवार्ड नहीं जीत चुकी? और फारिस को क्या कहा मैंने? मेरे आगे तो इतनी ज़बान चलती है, इससे क्यों नहीं पूछ लिया? वो तब गया। इसे हाला पर बुरी तरह ताव आया था इस वक्त। तुम्हें तो अल्लाह पूछेगा इंशाअल्लाह। ये जो दूसरों के घरों में आग लगाते हो ना। हालांकि जुमले ने इसे सुलगा कर रख दिया। मैं ना ऑलरेडी अच्छे मूड में नहीं हूँ। रही से कसर तुम जैसी जहरीली लड़की ने पूरी कर दी है। अब कलेजे में ठंड पड़ गई हो तो कॉल काटो, वरना सुन लोगी मुझसे भी कुछ। जायान ने बर्दाश्त करते हुए इसे वार्निंग दी थी। मेरा भी सारी रात कॉल करके दिल जलाने का इरादा नहीं, बस कहना चाहती हूँ अपनी लिमिट में रहो। आइंदा फारिस भाई के सामने खबरदार जो जान पहचान जिताने की कोशिश की। मुझे जानते नहीं हो फिर? हाला ने इसे सख्ती से बाज रखना चाहा। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा फारिस भाई, पूरा खानदान पागलों का है। तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ, डबल फेस्ड। जायान ने जहर उगला और दोनों ने एक साथ कॉल काटी। कोई बिच्छुओं के खानदान से ताल्लुक है इसका तो मौका मिलते ही डंग मारने को तैयार होती है। वो बड़बड़ाया। सर में दर्द अलग होने लगा था। वो सिंपल सिल्की गुलाबी गाउन पहने सर पर अच्छे से हमरंग स्टॉलर लपेट रही थी। नाजुक सी नकूश वाली, चेहरे पर भी गुलाबीपन था। चेहरे पर कहीं कहीं अब भी निशान थे, मगर ग्रे आंखों में शोले लपक रहे थे। मुझे कमज़ोर और डरपोक समझने की बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो मिस्टर सालिक। तुम मेरे साथ खेलोगे और मैं आम लड़कियों की तरह इस बात पर मुंह छुपाए यहाँ से चली जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने जो अजियत मुझे पहुंचाई है इसका आधा हिस्सा तो ज़रूर लौटाऊंगी। वो शीशे में अपना नाजुक सरापा देखती सालिक से दिल में मुखातिब हुई और बाहर निकले। बाहर वो शीशे का महल रंगों में नहाया हुआ था, क्योंकि थीम पार्टी थी, इसीलिए इर्द गिर्द मुख्तलिफ करैक्टर्स अपना लोग घूम रहे थे। दिया ने बस चेहरे पर बारबी मास्क चढ़ा कर अपना पर्दा पूरा किया था। कदम बढ़ाती वो नीचे रोशनियों भरे हॉल में पहुंची और एक साइड पर सबसे अलग होकर ठहर गई। सालिक ने केक काटा और सबसे मुबारकबाद तोहफे लेता वो बेचैनी से यहाँ वहाँ देखता दिया को ढूंढ रहा था। कुछ देर तक सब बड़े अलग हो चुके थे और दिया यंग पार्टी एक अलग जगह पर जमा होकर एंजॉय करने लगी थी। जब दिया सालिक की बेचैनी खत्म करती इसके सामने आई।
डी: मुझे बताओ, तुम तंग हो रही हो? ठीक अगर तुम थक गई हो तो पार्टी से चली जाओ, कोई बात नहीं, वो नरमी से बोला। डार्क ब्लू टैक्सीडो में इसकी दराज का नोटिस में आ रही थी। बाल जो पहले तो जल से बनाकर माथे से टिकाए गए थे, अब हल्के हल्के माथे पर बिखरे थे और बाजू कोहनियों तक पीछे किए वो खतरनाक हद तक वजाहत और दिलकशी का मुजस्मा लग रहा था। आज जैसे एकदम बड़ा हो गया था। सबकी नजरें इस बर्फ के शहजादे पर टिकी थी जो इस बारबी के सामने खड़ा था। दिया ने इर्द गिर्द देखा। सब इसकी सोसाइटी के जवान लड़के लड़कियां मौजूद थे और चंद एक कॉलेज से सालिक के जानने वाले थे। मैं ठीक हूँ। इस पर अचानक घबराहट तारी होने लगी। हाथों की मुठ्ठियां भींचते वो जैसे अपने अंदर पैदा होती अजीब सी घबराहट पर काबू पाना चाहती थी। मास्क के पीछे इसका चेहरा पसीने से तर हो रहा था। सालिक ने इसके हाथ थाम कर इसकी सख्ती से भींची मुट्ठी खोली और अपने हाथ में लेकर नरमी से दबाए, जैसे इसे अपने होने का एहसास दिलाना चाहा। दिया चौंकी। वो इसके अंदर का खौफ कैसे भांप गया था। सालिक ने इसे देखा। चेहरे पर शफाफ मुस्कान थी और दोनों हाथों में दिया के नाजुक से गुलाबी हाथ थे। दिया इसके चेहरे की दिलकशी को देखते हुए वो सब अल्फाज ज़हन में दोहरा रही थी जो सालिक ने इसके लिए इस्तेमाल किए थे। इसने अचानक अपने हाथ झटके से छुड़वाए और सालिक के सीने पर हाथ रखकर इसे जोर से धक्का दिया। वो पीछे की तरफ हल्का सा लड़खड़ाया और हैरत से दिया को देखा। सब कुछ जैसे सांप सूंघ गया। हर तरफ खामोशी छा गई। सबकी नजर सालिक और इसके सामने खड़ी लड़की पर टिक गई थी। दिया के दिल का सारा गुबार बहुत गलत मौका पर दिमाग पर चढ़ गया था और सोचने समझने की सलाहियत मफलूज कर गया था। वो बदला इसी वक्त लेने वाली थी। सालिक सबके दरमियान तमाशा बनने वाला था। वो हैरत से दिया को देख रहा था। डोंट टच मी, वो कांपती आवाज में बोली। सब इस पागल लड़की को देखने लगे। सालिक ने गहरा सांस भरकर खुद को नॉर्मल किया और इसे आहिस्ता से पुकारा। डी, आई एम सॉरी, यू वेर नर्विस सो आई। वो अब भी नर्म लहजे में बोला था। मैं कमज़ोर लड़की नहीं हूँ, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रही थी। मेरा शर्मीला रवैया, मेरी मुस्कुराहट, मेरा अच्छा बर्ताव सब एक खेल था। मैं सबको दिखाना चाहती थी कि तुम कोई ख़ास नहीं, तुम एक आम दिल फेंक लड़के हो, तुम तवज्जो के भूखे हो और कुछ नहीं। वो सालिक से बदला लेने में इतनी नफरत में लिपटी थी कि इसने खुद को भी जलील कर रही थी। सब एक दूसरे को देखते सरगोशियां कर रहे थे। इन लोगों को सालिक का ये रूप मतवज्जा कर रहा था। वो लड़की इसे बुरा कह रही थी और वो चुप है। सालिक का चेहरा इस अल्फाज पर गुस्से और खिफ़त से सुर्ख हुआ। इसने आंखें सख्ती से मींची और गहरा सांस लेता खुद पर जब्त करने की कोशिश करने लगा। दिया, वो सब फजूल अल्फाज कहकर वहां से जाने लगी कि सालिक ने इसका बाजू पकड़ा और झटके से इसे अपने सामने खड़ा किया। मेरा हाथ छोड़ो, तुमने मुझे जलील कर दिया। मेरा पढ़ने का ख्वाब तुम्हारी वजह से अधूरा रह जाने दिया। मैंने इन गैर मर्दों के हाथों बेहिजाबी की जिल्लत उठाई। तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो इससे बाजू छुड़वाने की कोशिश करती तनफ्फुर से बोलती चली गई। सालिक ने लब भींचे। एक बार और अपना चेहरा दिखाया तो ये बात ऐसे नहीं जाने दूंगा। दफा हो जाओ, सालिक ने सर्द लहजे में कहकर इसका बाजू छोड़ा। इसके लहजे पर वो कांपी और तेजी से पीछे होती वहां से निकलती चली गई। वो जान ही नहीं पाई वो इसके लिए अपनी फाइनल सेमेस्टर्स का पेपर छोड़े दीवानों की तरह इसे ढूंढता फिर रहा था। इसे पता ही नहीं चला वो इसको ढूंढ कर कैसे सबकी नजरों से बचाकर अपने सीने में छुपा गया था। वो ये भी भूल गई थी एक बार अंधेरी गली में इसकी इज्जत बचाने का एहसान कर चुका था। वो इसकी मोहब्बत नहीं जान पाई और इसको सबके दरमियान जलील करके चली गई। इसे लगा था अब सब सालिक से नफरत करेंगे। वो गलत थी और अगर प्ले बॉय था, फ्लर्ट था तो भी यहाँ खड़े हर एक को कबूल था क्योंकि यहाँ सब चलता था। वो खुद को किसी के सामने अच्छा बनाकर पेश करता भी नहीं था, मगर अब वो खुद को सबके सामने बुरी लड़की बना गई थी। वो अपनी ज़ात का तमाशा बना गई थी। सालिक कितनी देर इस जगह खड़ा रहा। इसकी ज़िंदगी का ये साल इसे सारी ज़िंदगी याद रहने वाला था। वो जितना खुश था इतना अब बिखर कर रह गया था। बाबा, मुझे वापस बुला लो। मुझे आपकी और खाला की याद आती है, इसीलिए मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वो अपने बाप को कॉल करके रो पड़ी थी। वो घबरा गए। ठीक है दिया, परेशान क्यों हो रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? इन्हें अजीब अजीब वहम सताने लगे थे। इतनी जिद और शौक से गई थी और अब भी कौम भी पूरा नहीं किया, वापसी की रट लगा ली थी। वो बस रोती रही। इन्हें किसी तरह पैसे बराबर करके इसे बुलवाना ही पड़ा। दिया कि सब ख्वाब अधूरे रह गए और वो किसी मुजरिम की तरह चुपचाप अमेरिका से वापस आ गई और इस सब का जिम्मेदार वो अब भी सालिक को ही मानती थी। वो शॉवर लेकर शीशे के सामने खड़ा बाल खुश कर रहा था जब अचानक हालांकि रात वाली बात याद आई थी। फारिस इससे क्यों पूछ रहा था? वो मुझे जानती है या नहीं? फारिस भी दुनिया का अय्यार तरीन बंदा है। ज़रा सी बात ही तो की थी, वो भी हलक में फंस गई है गुन्ने के।
वो मुंह बनाते बड़बड़ाया, कहीं वो मेरी वजह से मुश्किल में ना फंस जाए। फारिस की फैमिली कहीं इस पर शक तो नहीं कर रही? इसे फिक्र होने लगी। अच्छा है शक करे और विक्राम शक में मंगनी तोड़ दे। अचानक शैतानी सोच दिमाग में आते ही इसकी आंखें हीरों की तरह चमकने, लेकिन नहीं यार, लड़की है बेचारी, कहीं ज़्यादा मुश्किल में ना आ गई हो। जिसने कभी मैसेज का जवाब नहीं दिया इसने कॉल कर ली, मतलब ज़रूर कोई मसला है। इसकी फिक्र मजीद बढ़ी तो अपना मोबाइल उठाकर मैसेज टाइप करने लगा। हाला, ज़्यादा इशू बनाया फारिस ने तो मुझे बताओ, मैं क्लियर कर दूंगा। बाय गॉड, ऐसी कोई बात नहीं की। वो शक करे, मुझे बताओ, अगर कोई मदद कर सकूँ तो। मैसेज सेंड करते वो बेचैनी से मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा। इसे पता था अगर ज़्यादा मसला हुआ तो तब भी जवाब आएगा, वरना नहीं। मोबाइल टेबल पर रखकर इसने बाल ब्रश किए। मैसेज टोन बजी। इसने जल्दी से उठाकर ओपन किया। हाँ, बाहर में चले जाओ और वापस ना आना। और ये मदद थी जो हाला ने इससे मांगी थी। जायान ने मोबाइल पटका। लानत है मुझ पर जो इस लड़की के लिए फिक्र मंद हुआ। मेरी बला से पूरा घर जीना हराम कर दे इसका। वो चिढ़ कर बड़बड़ाया था। वो इतनी इंसल्ट कर गई और तुमने इसे जाने दिया? इतनी एहसान फरामोश लड़की, इतनी संगदिल कैसे हो सकती है वो लड़की? एहराम साहब गुस्से से बोल रहे थे। बात सालिक की फैमिली तक भी पहुंच ही गई थी और इन्हें सालिक से बढ़कर कोई अजीज नहीं था। दिया भी बुरी लग रही थी। सालिक खामोश सा सोफे पर नीम दराज गैर मरी नुक्ते पर नजरें जमाए बैठा। तुमने इसे ये सब बोलने ही क्यों दिया सालिक? मारिया बेगम को सालिक की इस वक्त वाली हालत का सोच सोच कर ही घबराहट हो रही थी। कैसे फेस किया होगा इसने अपनी ही बर्थडे पर सब लोगों के दरमियान ऐसी बात सुनकर? इस पर क्या गुजरी होगी? मोहब्बत की है, इतना तो राइट दे सकता था इसे कि एक बार की गलती माफ़ कर दूं। इसने मेरी वजह से जो फेस किया इसका बदला उतार चुकी, अब मुझे गिल्ट नहीं रहेगा। सालिक संजीदगी से बोला और लापरवाही से इन सबके परेशान चेहरे देखे। क्या तुम ठीक हो सालिक? नाना ने फिक्रमंदी से इसका अंदाज नोट किया। इतना ठहराव और इतना सटपन तो सालिक में कभी नहीं था। अब वो कैसे इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर गया था? जी मैं ठीक हूँ, और मुझे बस इस लड़की और इस रात के बारे में भूलने दें। सालिक ने अपनी कार की कीज उठाई और वहाँ से चला गया। वो लोग इतने परेशान थे कि इसे रोक भी नहीं पाए। सालिक कार में बैठने लगा। इसे एक मैसेज मिला जिसमें इसे दिया कि वापस जाने का बताया जा रहा था। इसने जवाब भेजा, कोई बात नहीं, इसे जाने दो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। वो कार रोड पर डाले स्पीड बढ़ाता गाड़ी में म्यूजिक ऑन कर गया था। मैं वही सब कर रहा हूँ जो मैंने कहा था कभी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें बताया भी बदल जाऊंगा। जब मैं जानता था मैं कभी नहीं बदल सकूंगा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे जैसा अच्छा कोई और नहीं ढूंढ सकता। मुझे तुम्हारे होने की ज़रूरत है। सालिक की आंख में हल्की सी नमी चमकी। मैंने तुम्हारे अलावा किसी के लिए अपनी ज़ात को लेट डाउन नहीं किया था डी। तुमने सही किया, मुझे बता दिया कि मैं गलत था। इसने लब इतनी सख्ती से बींचे के सफ़ेद पड़ गए और आंखों का गुलाबीपन सुर्खी में ढलने लगा। सालिक की कमज़ोरी यही थी कि वो जो करता था शिद्दत से करता था, चाहे वो नफ़रत हो या मोहब्बत। और इस बार इसे मोहब्बत की शिद्दत पागल कर रही थी। भूल जाने में वक्त तो लगना था ना। हाला सब समेट कर कमरे में आई और दिया के सिंगल बेड के पास जाकर रुकी। वो आज ही सुबह पहुंची थी। बाबा तब से बहुत खुश थे, मगर दिया इन्हें बहुत कमज़ोर लगी थी। इसके चेहरे पर जो चोटों के हल्के निशान थे वो हाला और बाबा दोनों को ठटका गए थे, मगर दिया कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। हाला ने इसके पास बैठकर गौर से इन निशानात को देखा और लब भींचे। क्या हुआ था दिया तुम्हारे साथ? कुछ तो है जो तुमने अपनी ज़ात पर झेला है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे ख्वाब की भी राह में आ गया और तुम वापस लौट आए। तुम कब बड़ी होगी दिया? इसके बालों में प्यार से उंगलियां चलाती हाला ने तासुफ से इसे मुखातिब किया। वो अचानक नींद में बेचैनी से कसमसाने, नहीं नहीं, कुछ नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। वो सिसक रही थी। हाला आंखें छोड़े, आंखें हैरत से फैलाई इसे देख रही थी। वो मुठ्ठियां सख्ती से भींचती जा रही थी। हाला ने निहायत खौफ से दिया का लरजता जिस्म देखा और इसके हाथ नरमी से थामे। इसके साथ क्या हुआ था जो इसकी नींद में भी सुकून नहीं लेने दे रहा था? और दिया इस ट्रॉमा में जा चुकी थी जिसका अंदाज़ा सालिक को पहले से था। अगर तुम मुझे जोसेफ का बाइक रेसर एडन खैरियत से दे दो, मैं इसे खैरियत से जाने दूंगा। स्टीव की बेटी जैक के हाथ चढ़ चुकी थी। सालिक ने इसके लिए जैक से बात की तो इसने डील सामने रखी। जोसेफ की गैंग वैसे भी टूट चुकी थी। इसका बाइक रेसर इस वक्त अमेरिका में बाइक रेसिंग में पहले नंबर पर था। जैक को भी इसी की ज़रूरत थी। सालिक ने कुछ सोचकर हाँ कर दी। वैसे भी स्टीव दिया का पहले से
بتا کر اس پر احسان کر چکا تھا، اور سالک کو لگا اس کا ہی قصور تھا جو دیا کی فکر میں اسٹیو کی بیٹی کو بھول گیا، اور اسٹیو اس لڑکے کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا جو اس لڑکی کو ورگلا رہا تھا۔ سالک نے اسے کہہ کر مارسیل کو کال ملائی۔ ایڈن پولیس کسٹڈی میں تھا۔ مارسیل کے مطابق کیس اتنا بڑا نہیں تھا، ایک اچھا وکیل آرام سے اس کی ضمانت کروا سکتا تھا۔ سالک نے اپنے لائر کو میسج کیا اور ایڈن کی ضمانت کروا کر اسے اسی روز جیک کے حوالے کر دیا۔ ایڈن اس کا شکر گزار تھا۔ جیک بھی کام کا بندہ مفت ملنے پر سالک کا احسان مند تھا۔ اسٹیو بھی بیٹی کے ٹھیک ٹھاک واپس ملنے پر سالک کا مقروض ہو چکا تھا، اور سالک یہی تو کرتا تھا، احسان کرتا تھا اور خرید لیتا تھا۔ اسکول میں بریک ٹائم چل رہا تھا۔ وہ اسٹاف روم سے باہر ہو کر دیا سے فون پر بات کر رہی تھی۔ جب سے دیا آئی تھی حالہ اس کی فکر میں لگی رہتی تھی۔ وہ بات کر کے ہٹی تو سامنے انٹرنس سے آتے زیان پر نظر پڑی۔ اس کے وجیح دلکش چہرے پر سن گلاسز لگے تھے۔ وہ سیدھا ہیڈ مسٹریس کے روم میں جا رہا تھا۔ یا اللہ، کہیں بدلہ لینے تو نہیں آ گیا؟ میں نے بدتمیزی جو کی تھی اس نے اتنی پھر سے وہ پریشان ہوئی۔ اللہ پوچھے تمہیں حالہ کتنی لمبی زبان ہے، کتنی کبھی بڑا نقصان اٹھاؤ گی اس زبان کی بدولت۔ یہ بندہ تو ویسے شکل سے بھی 7 نسلوں تک دشمنی چلانے والا لگتا ہے۔ پتہ نہیں گھٹی میں کسی نے لسوڑا تو نہیں دے دیا تھا۔ وہ فکر سے ٹہلتی وہیں آفس کے دروازے پر نظریں ٹکائے بولتی جا رہی تھی۔ ایک دن پہلے ہی تو اس کی جاب ڈن ہوئی تھی۔ اس کا ٹیچنگ سٹائل اور رزلٹ پسند کیا گیا تھا، اور آج ہی وہ آتم کا تھا پھر سے۔ آفس میں بیٹھے زیان کو اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ آج حالہ اس کی راہ دیکھتی، اسی کو سوچ رہی ہے، تو ساری زندگی آفس سے باہر نہ نکلتا۔ بریک اوور ہو گئی تھی، وہ نہ نکلا تھا۔ حالہ بے چینی سے آفس کا دروازہ تکتی کلاس میں چلی گئی۔ اتوار کا دن تھا۔ بابا کسی دوست کے ہاں گئے ہوئے تھے، اور وہ دونوں بہنیں تائی جان کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ غزالہ ان کے لیے کھانا تیار کروا رہی تھی۔ چند دن نہیں ہوئے تھے تمہیں آئے، تم نے باپ کا پھر سے جینا حرام کر دیا۔ اب تم نوکریاں کرو گی اور پڑھائی کون پوری کرے گا؟ تائی نے دیا کی بددماغی پر اس سے سوال کیا۔ پڑھ بھی لوں گی، جاب بھی کروں گی۔ میں نے بابا کے بہت پیسے ضائع کروائے ہیں، پہلے وہ پورے کروں گی پھر پڑھوں گی۔ ویسے بھی مجھے بریک چاہیے۔ دیا نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اسے رہنے دیتا ہے امی، مجھے لگا وہاں سے کچھ میچور ہو کر آئے گی، پر اس کا بچپنا تو بڑھ گیا ہے۔ بابا اور میں تو سمجھا کر تھک گئے ہیں، حالہ نے بے دلی سے کہا۔ قریبی موبائل پر مصروف فارس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے بھی لگا تھا شاید کوئی اچھا چینج آیا ہوگا دیا میں۔ اس کی شرارت بھری آواز پر دیا نے اسے گھورا۔ وہاں تو میں نے اچھوں کے منہ توڑ دیا، بس یہ ٹریننگ بڑی اچھی دی ہے انگریزوں نے۔ دیا نے بنا لحاظ کے جواب دیا۔ حالہ دانت پیس کر رہ گئی۔ فارس نے تعصب سے نفی میں سر ہلائے۔ کوئی لحاظ بھی سیکھ لو لڑکی، بڑا ہوں کتنا تم سے۔ حالہ بھی تو ہے، بڑوں سے کیسے ادب سے بات کرتی ہے؟ تائی نے دیا کو ٹوکا۔ حالہ دوغلی ہے، دیا بڑبڑائی۔ حالہ بھی پہلے تو اپنی تعریف پر گڑبڑائی، مگر پھر معصومیت سے سر جھکا کر مسکرا دی۔ کمپنی بہت چھوٹی ہے، بے نام سی، کہیں اچھی جگہ جاب نہیں ملی۔ اکرام بھی ان کے ساتھ آ بیٹھا، دیا سے مخاطب ہوا۔ میری ڈگری کمپلیٹ نہیں، BCom کے 2 سیمسٹر امریکن کالج سے کیے ہیں، اسی لیے یہ جاب بھی مل گئی اور اچھی ہے۔ فارس بھائی کو کہا تھا پر انہیں خود نہیں ملی جاب، مجھے کیا پتا تھے؟ دیا نے بھی توپوں کا رخ فارس کی طرف کیا تھا اور اسے گھور کر رہ گیا۔ اکرام اس کی بات پر چپ ہو گئے تھے۔ مجھے میری فرینڈ نے آفر کی تو ہے، ابھی وہ کام سمجھ رہا ہے، پھر نیو بزنس سیٹ اپ اسٹارٹ کرے گا، تو چاہو تو ہمیں جوائن کر سکتی ہو، ذہین ہو، جلدی کام سمجھ لو گے۔ فارس موبائل ایک طرف رکھ کر پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔ دیا کی آنکھیں چمکی اور حالانکہ آنکھیں پوری سے زیادہ کھل گئی تھی۔ فارس کا دوست مطلب زیان نہیں دیا، ابھی اتنی بھی سمجھدار کہاں ہے؟ اچھا ہے چھوٹی موٹی ایزی جاب کریں، زیادہ برڈن والی جاب کر بھی نہیں پائے گی۔ ویسے بھی بس بابا نے اس کی مائگریشن ہونے تک، نیکسٹ ایئر سٹارٹ کرنے تک کی ہی جاب کی پرمیشن دی ہے۔ حالہ نے دیا سے پہلے بول کر فارس کو جواب دیا اور دیا کا بھی ہاتھ دبا کر چپ رہنے کا کہا۔ فارس نے کندھے اچکا دیے۔ زیان اسکول سے واپس آ رہا تھا کہ اسے میسج ملا۔ اس نے حالہ کا نمبر دیکھا تو چونکا۔ آپ نے مدد کا پوچھا تھا؟ دراصل بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے، جاب چلتی رہے بہت ہے۔ زیان نے حیرت سے میسج پڑھا اور پھر جیسے سمجھ آ گئی، کرکٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے یہ لڑکی، ضرور دیکھ لیا ہوگا مجھے اسکول میں۔ پڑ گئی اپنی جاب کی فکر، اس نے سر جھٹکا۔ اپنا کام ختم کر کے گھر آیا تو اسے میسج کیا کہ ضروری بات کرنی ہے، پر کوئی جواب نہ آیا اور رات سے انتظار کرتے اگلا دن ہوا اور پھر شام جواب
نہیں آیا تھا۔ وہ دانت کچکا کر رہ گیا۔ بڑی مطلب پرست ہے یہ لڑکی، وہ زچ ہوا۔ فکر الگ کھائے جا رہی تھی کہ کہیں فارغ سمجھ نہ گیا ہو زیان کی فیلنگز، کہیں اس کی فیملی مسئلہ نہ کھڑا کر دے اور خواہ مخواہ زیان کی وجہ سے بنا کسی قصور کے وہ مشکلیں جھیلے۔ یہ زیان کو منظور نہیں تھا۔ بالکل محبت میں مشکل تھوڑی پیدا کی جاتی ہے، محبت و آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے۔ تھامس تمہارے خلاف کوئی پلان کرنے والا ہے ایس، وہ تمہیں اس کے خلاف جانے پر احساس جرم میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جارڈن نے سالی کو مل کر بتایا تو وہ بے نیازی سے مسکرایا۔ اس نے تھامس کو دھوکہ دینے پر پولیس کے ہاتھوں اچھا خاصا ذلیل کروایا تھا۔ اس نے ری ایکشن تو دینا ہی تھا، اور وہ کیا کرنے والا ہے؟ آخر کر کیا سکتا ہے؟ مجھے ہرائے گا، اسے کرنے دو۔ سالک نے اسے سیریس ہی نہیں لیا تھا، اور کالج کے بعد ایکسٹرا کلاسز کے بعد جب وہ گھر آنے لگا تو تھامس اس کے سامنے آ گیا۔ نفرت بھری آنکھوں سے دیکھتا، وہ اس کا وہی دوست تھا جو اس پر کبھی جان دینے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب دو لڑکوں کے ساتھ اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ سالک گاڑی روک کر اترا اور اس کے سامنے آیا۔ ہیلو ٹی، تم میرے وفادار دوست ہوتے تھے اور یہ ہو تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ سالک کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی اور آنکھوں میں سرد بن اترا تھا۔ تھامس کے اشارے پر اس کے نئے دوست ایک ساتھ سالک کی طرف بڑھے اور اس کے دونوں بازو پکڑنے چاہے۔ سالک مسکرایا اور ایک جھٹکے سے دونوں کے بال پکڑ کر سر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ وہ چکرا کر لڑکھڑائے۔ سالک نے آگے بڑھ کر تھامس کے چہرے پر زوردار پنچ مارا۔ تھامس اس کے لیے تیار نہیں تھا، پیچھے کو جا گرا۔ سالک جو کبھی اتنا خود کو لڑائی میں سر نہیں کھپاتا تھا، آج سارا غبار ان تینوں پر اتارتا، ان کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا لہو لہان کر گیا تھا۔ اس دوران تھوڑی بہت مار کھائی بھی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے اندر کا غبار نکلا تو تھا کچھ، وہ ہلکا پھلکا ہوتا، پھٹے ہوئے ہونٹ سے بہتا خون صاف کرتا ہوا خود پر، اپنی حالت پر ہنس پڑا اور انہیں اس حالت میں چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھا اور ہوا کی طرح سیکنڈوں میں غائب ہو گیا تھا۔ گھر آیا تو اسے گھر سے باہر کھڑی باڈی گارڈ نے بوکے دیا۔ آپ کے لیے آئے ہیں جناب، کسی نامعلوم نے بھیجے ہیں۔ سالک کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس گندگی کو دور پھینکو۔ وہ ناگواری سے سر گلاب دیکھتا آگے بڑھنے لگا تھا کہ اس بوکے پر لگے کارڈ کو دیکھ کر چونکا۔ ویٹ، شو می کارڈ۔ سالک نے اس کارڈ کو کھولا تو اسے جھٹکا لگا، اس کی ہینڈ رائٹنگ اور اسی کا کارڈ۔ آئی فیل پیس وین آئی سی یو لو۔ سالک نے کارڈ مٹھی میں مروڑا، اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے تھے۔ واٹ دا۔ حالہ کچن میں رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ دیا تائی کے گھر سے آ کر سو گئی تھی۔ اب اٹھ کر شاور لیا تھا اور مغرب کی نماز پڑھ کر حالہ کی جگہ پر آ کر بیٹھی اور اس کا موبائل اٹھایا جس پر کال آ رہی تھی۔ اسکرین پر انجان نمبر دیکھ کر اس نے پہلے رکھنا چاہا، مگر پھر کال دوبارہ آتی دیکھ کر اس نے خاموشی سے اٹینڈ کی۔ یہ تم اپنی چالاکیاں نا آئندہ مجھ پر کم جھاڑنا، ضرورت تھی تو میسج کر دیا، اب میسیجز کالز کر کر کے میری انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں اور تم غائب ہو۔ نہیں سمجھا کیا ہوا ہے تم نے مجھے مثالا؟ کوئی بڑے غصے سے نان سٹاپ بولتا جا رہا تھا۔ دیا چونکی، یہ کرام تو ہرگز نہیں تھا۔ حالہ کس سے بات کرتی ہے؟ تو کس نے کہا تھا اتنی ڈٹائی کا مظاہرہ کرنے کو؟ انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں پر عقل نہ آئی۔ دیا نے عادت کے مطابق اجنبی کو بھی گھڑکا تھا۔ اسے کس نے اجنبی کا یوں حالہ کا اتنے مزے سے نام لینا سخت برا لگا تھا۔ زیان ذرا سا چونکا، آواز اور انداز تو وہی تھا، پر آج ہلکا سا بدلاؤ تھا، لہجے میں ہلکی سی نرمی اور نازکی تھی۔ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا؟ وہ سب بھول کر حیرت سے بولا۔ دیا گڑبڑائی، فلٹر یوز کر رہی ہوں۔ کیوں پسند نہیں آئی میری آواز؟ وہ پھر سے سنبھل کر بولی، میں یہاں کل سے بات کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں اور تم فلٹر کر رہی ہو؟ تم کوئی بچی ہو؟ جتنا بھی بیبی ٹچ دے لو آواز کو، ہو تو تم وہی لومڑی کی خالہ۔ زمانے بھر کی چالاکیاں تم میں بھری ہیں، ایک نمبر کی دوغلی۔ دیا اس کی باتوں پر چونکی۔ یہ جو کوئی بھی تھا اتنا تو کلوز تھا ہی کہ حالہ کا اصلی روپ جانتا تھا۔ کیا چالاکیاں دیکھ لی تم نے؟ تمہارے گھر ڈھاکہ ڈالا ہے یا تمہیں بہلا کر مینار پاکستان کی اونچائی پر لے جا کر دھکا دے دیا ہے؟ ارے خوش نصیب ہو حالہ سے دور رہو، ورنہ تو منہ سے نوالا چھین لی اور پتہ بھی نہ چلے۔ تمہیں کیا کہا؟ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے آزاد چھوڑ رکھا ہے، ایک ہمیں بھی سارے گناہوں کی سزا دنیا میں دینے کے لیے تائی جان کو سر پر بٹھا دیا۔ آج وہ جب تک بیٹھی رہی تھی تائی نہ سمجھی اور بے وقوفی کا تانا دیتی رہی تھی، اس لیے اس نے تائی کا غصہ بھی اتار دیا۔ زیان تائی والی بات پر ٹھٹکا، وہ کبھی اپنے گھر والوں کا گلہ نہیں کرتی تھی۔ کیا تمہاری تائی نے کچھ کہا ہے؟ کیا ہوا حالہ؟ مجھے بتاؤ، میں کلیئر کر دوں گا سب۔ وہ پریشانی سے بولا۔ دیا نے پھر سے سیل کو گھورا۔ تم کیا کلیئر کرو گے مسٹر؟ میری تائی کی یادداشت بھی چھین لو نا،
फिर भी कोई नई बात ढूंढ ही लेंगी तंज करने के लिए। और तुम भी अब रखो फ़ोन, बहुत कर ली बातें, इतना ही फ्री टाइम है तो अल्लाह अल्लाह करो। आए बड़े हालांकि फ़िक्र करने वाले, वो तेज़ी से बोलती ज़ायान का सर घुमा गई थी। आज ज़बान मुबारक की तेज़ियाँ कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई थी? तुम्हें गुट्टी में सब्ज़ मिर्च तो नहीं खिलाई गई थी? तुम पर तमीज़ से बात करना हराम है। तुम्हारी ज़बान तो दिन जहरीली ही होती जा रही है। फ़िक्र करो भी तो कांटे चुभते हैं। ज़ायान जो इतनी फ़िक्र में कल से घुला जा रहा था, बुरी तरह दिमाग उल्टा था इसका। हाँ तो किस रिश्ते से फ़िक्र सता रही थी इतनी? अपने घर में कोई नहीं है? अगर इतनी ही हमदर्दी दिल में उबल रही है तो घर वालों की फ़िक्र करो। अब फिर भी कभी फ़िक्र सताए तो कॉल मत करना। अपने माँ बाप को समझाना, शादी करके सामने बिठा के कर लेना जितनी बातें करनी हो। फिर चाहे शादी के फैसले पर पछतावे में रवाना रोज़ाना बीपी शूट हो। मेरी बला से बाय। वो कहकर कॉल काट गई थी और मुसलसल बोलने से फूली सांस बराबर करने लगी। हाला मुझे तो समझाती थी गैर मर्दों से फ्री ना हुआ करो। खुद एक गैर मर्द को हर बात बता रही थी। वो मोबाइल इसकी जगह पर फेंकती, नाक चढ़ाकर बड़बड़ाई और वहाँ ज़यान हक दक रह गया था। ये आज हाला को क्या हो गया था? बोलती तो चलो इसी तरह थी, काट खाने के जैसा, मगर आज आवाज़ और लहजे हल्का सा फ़र्क है। अब तो ज़यान को और भी महसूस हुआ था इसने रिश्ता भेजने की बात की क्या वाकई फारिस की फैमिली ने लगता है इतना हर्ट किया है कि वो ज़यान को रिश्ता भेजने तक का कह गई। वो तो अपने होश हवास गंवा बैठा था इस बात पर। हेलो न्यूयॉर्क, शाम बखैर प्यारो। गाड़ियाँ लाइन पर हैं, अपनी पूरी कोशिश करें, पुलिस से बच कर रहें। अगर पुलिस ने पकड़ा हम जिम्मेदार ना होंगे। जाओ और हर हाल में जीतो। 3 गाड़ियाँ लाइन में खड़ी थी। सुनहरे बालों वाली लड़की जिसका लिबास न होने जैसा था, गाड़ियों के सामने ठहरी अदा से बोल रही थी। इर्द गिर्द लोगों का और गाड़ियों का हुजूम था जिसका शोर गाड़ियों की शोरदार आवाज़ में गुडमुड हो गया था। ये रेस सिर्फ इलीगल नहीं थी बल्कि बहुत ख़तरनाक भी थी। इसमें स्पीड की कोई हद कायम नहीं थी। इसमें अक्सर गाड़ियाँ उलट जाती थी और आग भी लग जाती थी। जान भी चले जाना आम बात थी। येलो और ब्लू 2 कार्स के दरमियान साली की सिल्वर ग्रे स्पोर्ट कार थी। 3, 2, 1 यू हैव गो। वो लड़की काउंट करते अचानक छोटा सा सुर्ख झंडा उठाकर चीखी। गाड़ियाँ एकदम आगे बढ़ी और लड़की के बिल्कुल पास से हवा की तरह गुजरी। लोगों का शोर कान फाड़ देने वाला था। गाड़ियों में लगा म्यूजिक लाउड हो चुका था। ये साली की पहली खतरनाक रेस थी। ज़यान ऑफिस में बैठा था, लैपटॉप पर उंगलियां तेज़ी से चल रही थी और आज हर हाल में फ़ाइल तैयार करनी थी। इसे जल्द अपना बिजनेस स्टार्ट करना था। इंटरकॉम पर इसे इनके एक बिजनेस पार्टनर की आने की इतला दी गई तो वो रुका। ओके भेज दो, ज़यान ने इजाज़त दी और अगले लम्हे ऑफिस में सयान का हम उम्र खुश शक्ल सा लड़का अंदर दाखिल हुआ। ज़यान ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और इसे सामने चेयर पर बिठाया। कैसे आना हुआ वासिफ लगारी? ज़यान ने इंटरकॉम पर इसके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करने का कहते हुए कहा। सुना है न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो? मैं भी पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। तुम्हारा सुना तो खुद को आने से रोक नहीं पाया। वो होशियार था या इस वक्त ऐसा बन रहा था ज़यान के लिए फ़र्क करना मुश्किल हो रहा था। वासिफ लगारी का बिज़नेस की दुनिया में अय्यारी और मौका परस्ती में बड़ा नाम था। बिज़नेस लाइन में वो खान इंडस्ट्रीज़ और खान कंपनी से काफ़ी पीछे था, मगर चालाकी और होशियारी में शायद इसकी बराबरी कभी कोई नहीं कर पाया था। क्यों नहीं, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी काम आएगा मेरे। ज़यान ने मुस्कुरा कर कहा तो वह कहकर लगा कर हंसा खुशी से। तुम्हें देखकर लगता है बिजनेस लाइन का हर हरबा आजमाने का शौक रखते हो। मेरे साथ हाथ मिलाने में हम दोनों का ही फ़ायदा है, वासिफ चालाकी से बोला। और 2 घंटों की तवील गुफ्तगू में इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। ज़यान ने इसकी पार्टनरशिप कबूल कर ली जिसकी दुश्मनी मौत से भी गंदी हुआ करती थी। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।